احمد شہر میں رہتا تھا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس گاؤں نہیں آیا تھا، مگر اپنی بہن کی شادی کے موقع پر جب وہ گاؤں واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ گاؤں میں سرخ آنکھوں والی عورت کا خوف ابھی بھی زندہ ہے۔ رات کے وقت لوگوں نے اسے گھر سے باہر نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر احمد نے ان باتوں کو محض ڈر کی باتیں سمجھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب تو پرانی داستانیں ہیں جنہیں لوگ اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے سناتے ہیں۔ شادی کے دوسرے دن احمد رات دیر تک جاگتا رہا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے کسی سایہ کو دور کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی جانور ہوگا، پھر اس کی آنکھوں کا دھوکا۔ مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی اسے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی چیز اس کے کمرے میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی۔ اگلی صبح احمد نے گاؤں کے کچھ بزرگوں سے اس سرخ آنکھوں والی عورت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ عورت ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا قتل سالوں پہلے ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی روح کو مختلف جگہوں پر دیکھا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو۔ احمد کو ان کہانیوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کرے گا۔ وہ دن رات گاؤں کے مختلف حصوں میں جا کر لوگوں سے بات کرتا رہا اور ان کی کہانیوں کو سنتا رہا۔ ہر کوئی اس عورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختلف کہانی سناتا تھا، لیکن سب کی باتوں میں ایک بات مشترک تھی: اس عورت کی سرخ آنکھیں اور اس کی پراسرار موجودگی۔ ایک رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیتوں میں جا کر دیکھے گا کہ آخر یہ سرخ آنکھوں والی عورت کی حقیقت کیا ہے۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو رہا تھا احمد چپکے سے گھر سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چل دیا۔ وہ جتنا آگے جاتا گیا اس کا دل اتنا ہی تیز دھڑکنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک سایہ دیکھا اور اس کی آنکھیں واقعی سرخ تھیں۔ احمد خوف کے مارے ٹھٹک گیا، مگر اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ عورت کچھ بولی تو نہیں، مگر اس نے احمد کو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا اور غائب ہو گئی۔ احمد نے گھر واپس آ کر اس کاغذ کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس پر کچھ عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے خون سے لکھا ہو۔ اس کاغذ میں اس عورت کی دردناک کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اس عورت کو اس کے سسرال والوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور اب اس کی روح اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ یہ بات جان کر احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کی روح کو سکون پہنچائے گا۔ اس نے گاؤں کے بڑے لوگوں سے مل کر اس کے لیے دعا کروائی اور اس کے نام پر ایک یادگار بنانے کا عہد کیا۔ احمد کی کوششوں سے آخرکار وہ سرخ آنکھوں والی عورت کی روح کو سکون مل گیا۔ کہانی کے آخر میں احمد اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، مگر اس کے دل میں ہمیشہ اس سرخ آنکھوں والی عورت کی کہانی زندہ رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس عورت کی روح کو اب آرام میسر آیا ہے۔ Don't forget to like and subscribe my channel for more such videos.